إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے واحد مقبول دین، واحد قابل قبول دین اسلام کا پیروکار بنایا ہے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. ہمارے دامن میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نوازشیں ہیں، جتنی کرم فرمائیاں ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی احسان اللہ تعالیٰ کا ہو نہیں سکتا بندے پر کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دین کی ہدایت دے اور مسلمان بنا دے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا بنایا. اور اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ہم کو شامل فرمایا ہے جو خالص دین کی، اوریجنل دین کی اتباع کرتے ہیں. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ، جماعتیں، بہت سارے مسلک رسالت کا کلمہ اللہ کے نبی کے پڑھتے ہیں، پر جس دین پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. بہت ساری چیزیں دین کے نام پر ایسی عمل میں لائی جاتی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہے. دین کے نام پر بہت ساری خرافات کو دین کا لیبل لگا دیا گیا ہے. بہت ساری بدعتیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت سمجھ کر ادا کی جا رہی ہیں. ایسے ماحول میں جب بدعتوں نے دین کی شکل کو بگاڑ دیا ہے اور اسلام کی بہت ساری ایسی شکلیں بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خالص دین کی اتباع کی توفیق دے. الحمدللہ. اوریجنلٹی کی بہت اہمیت ہے نا، اوریجنلٹی کی ہمارے دین میں، ہماری دنیا میں بہت اہمیت ہے. ہم ہر چیز اوریجنل استعمال کرنا چاہتے ہیں، کھانے کی چیزیں اوریجنل استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہننے کی چیزیں اوریجنل استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے کپڑے برانڈڈ ہوں، ہمارا چشمہ برانڈ والا ہو، ہمارے جوتے برانڈ والے ہوں، ہر چیز اوریجنل ہو. ہم فرسٹ کاپی کو بھی پسند نہیں کرتے. اگر بندہ زندگی میں اوریجنلٹی کا خواہش مند ہے تو اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ جس دین پہ عمل وہ کر رہا ہے وہ دین بھی اوریجنل ہو. اوریجنل، ہاں، جیسے ہر برانڈ کی چیز کو ہم برانڈ دیکھ کر کے خریدتے ہیں نا کہ اس پہ جو لوگو ہے برانڈ کا وہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے. ہاں، اگر اس لوگو کی سپیلنگ میں اگر کوئی ایک حرف بھی
اضافی ہوتا ہے یا ایک حرف کم ہوتا ہے تو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اوریجنل نہیں ہے. ہم کو سامان اوریجنل استعمال کرنا ہے. جیسے سامان اوریجنل استعمال کرنے کی خواہش ہے نا، ویسے دین کے معاملے میں بھی اوریجنل دین پر عمل کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ بندہ دنیا میں رہ کر کے اوریجنل دین پر عمل کرے. جیسے برانڈ کا نام دیکھ کر کے ہم چیزیں سیلیکٹ کرتے ہیں نا خریدنے کے لیے، ویسے ہی جب دین پر عمل کرنا ہو تو دلیل دیکھ کر کے سلیکٹ کریں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دلیل ماننے والوں میں سے بنایا ہے. ہم دلیل کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دین کے نام پر آنے والی ہر چیز کو گلے نہیں لگا لیتے الحمدللہ. ہم دلیل دیتے ہیں، ہم دلیل مانگتے ہیں، ہم دلیل پوچھتے ہیں الحمدللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ اہل حدیث کا مطلب کیا، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث کا منہج ہے دلیل کی اتباع کرنا. ہم وہ لوگ ہیں جو دلیل دیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو دلیل مانگتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں دلیل دینا اور دلیل مانگنا جن کا امتیاز سمجھا جاتا ہے، جن کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے کہ یہ دلیل مانگتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کوئی عام سی مسجد میں جائیں، مولانا صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے کچھ بول رہے ہو، مولانا جب نیچے اترے آپ صرف اتنا پوچھ لیں مولانا آپ نے وہ جو بات کہی اس کی دلیل کیا ہے، مولانا سمجھ جائیں گے کہ یہ اہل حدیث ہے. دلیل دینا، دلیل مانگنا الحمدللہ ہمارا امتیاز ہے. ہماری دعوت کیا ہے؟ دلیل دو، دلیل مانگو. جو بات کہو دلیل کے ساتھ کہو، جو بات سنو اس پر دلیل مانگو. یہ ہمارا امتیاز ہے. ہم نے دلیلیں دی ہیں، ہم نے دلیلیں مانگنا سکھایا الحمدللہ. ہاں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے بھائی، یہاں کی دعوت کی فیلڈ میں دیکھا ہے، پیچھے جائیے آپ 10 سال 12 سال 15 سال پیچھے، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے نا جب دلیل مانگی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا دلیل تو ذلیل مانگتا ہے. ہاں، ہم نے وہ دور دیکھا ہے دعوت میں جب دلیلیں مانگی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا تیرے باپ کی کیا دلیل ہے. ہاں، الحمدللہ آج ہم اس لیول پر لوگوں کو لے کے آئے ہیں نا کہ لوگ غلطی صحیح، ضعیف ہی صحیح دلیل دینے پہ مجبور ہیں. کل جو حنفی نماز لکھتے تھے آج وہ نمازیں پیغمبر لکھ رہے ہیں. یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ. ہم دین دلیل کی بنیاد پر اس پر عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر اس کو قبول کرتے ہیں الحمدللہ. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کا فرمان. دلیل وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے، دلیلیں زمین پر گڑھی نہیں جاتی. دین کیا ہے؟ دین کیا؟ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے اتاری ہے. آسمان سے کیا اترا ہے؟ اللہ کی کتاب آسمان سے اتری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آسمان سے اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، اللہ کے نبی کی خاموشی، وہ سب آسمان کی ہدایتوں کے ذریعے سے تھی. اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ وحی ہے. اور وحی کیا ہے؟ وحی یا تو اللہ کی کتاب ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی. تو دین جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، قرآن آسمان سے نازل ہوا. حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے جو کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کچھ کہا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے کہا. اللہ کے نبی کہیں خاموش رہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے خاموش رہے. اللہ کے نبی کا ہر فعل، اللہ کے نبی کی ہر حرکت، اللہ کے نبی کا ہر سکون آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر اس کے حکم کے مطابق تھا. بھائی دین کیا ہے؟ دین یا تو قرآن ہے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دین میں اور بدعت میں بنیادی فرق یہی ہے. دین آسمان سے نازل ہوتا ہے اور بدعتیں زمین پر ایجاد کی جاتی ہیں، ہے نا. بدعتیں آسمان سے نازل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا سوال کرے گا؟
وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا تھا اس پر میں نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ بنیادی سوال تو یہی ہوگا نا کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں ایک صاحب نے فلاں چیز دین میں ایجاد کر دی تھی، تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ ہاں، ہم سے یہ سوال ہوگا نا، آسمان سے جو دین اترا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے یہاں جو بحثیں چلتی ہیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ ابھی بدعت حسنہ ہوتی ہے، سیئہ ہوتی ہے، اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں بھائی حسنہ ہی بدعت سمجھو، بدعت حسنہ کی بھی ضرورت کیوں ہے ہم کو؟ مان لیا کچھ بدعت حسنہ ہوتی ہیں، چلیے، پر اس بدعت حسنہ کی بھی ضرورت کیوں پڑ گئی ہم کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو دین آسمان سے نازل کیا تھا وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کو کچھ نئی چیزیں ایجاد کرنی پڑ رہی ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں نازل کی نا، 2 عیدیں کم ہیں؟ ہاں، 2 عیدیں کم پڑ گئیں؟ دین میں کوئی نقص رہ گیا، کوئی خرابی ہو جائے گی اگر 2 عیدیں منا لی جائے تو ہر سال ایک نئی عید منانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 2 عیدیں بتا دیں، کیا اگر صحابہ یہ 2 عیدیں منا کر کے جنت میں چلے گئے تو ہم 2 عیدیں منا کر کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ ہاں، حسنہ ہوتا ہے، سیئہ ہوتا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ کی بھی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ہم کو؟ کیا ضرورت ہے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے کی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کافی نہیں ہمارے لیے؟ ہاں، بدعتی کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ بدعتی یہ سمجھتا ہے اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین کافی نہیں ہے، مزید کچھ ضرورت ہے۔ بدعت کیوں ایجاد کی جاتی ہے؟ کیونکہ انسان کو لگتا ہے یہ دین ناکافی ہے تو اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کی جائیں، ہاں، اس میں کچھ اضافہ کیا جائے، اس میں کچھ ملاوٹ کی جائے، دین ابھی مکمل نہیں ہوا ان کی نظر میں۔ پر ہم یہ سمجھتے ہیں اہل حدیث ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے جتنا دین دے دیا انشاءاللہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین دے دیا ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ کے قریب کرنے والی ہو مگر میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا۔ بچایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باریک سے باریک چیزیں، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا، قومہ ایسے کرنا ہے، حج کا ایک ایک رکن، روزے کی ایک ایک مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون بہت پرسنل چیزیں، سرما ایسے لگانا ہے، داڑھی ایسی رکھنی ہے، ٹوپی ایسے پہننی ہے، جوتے ایسے پہننے ہیں، کپڑے ایسے پہننے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز دین کی بتا دی۔ الحمدللہ فرمایا ہر وہ چیز جو تم کو اللہ سے قریب کرنے والی تھی میں نے تم کو بتا دیا، اور ہر وہ چیز جو تم کو اللہ سے دور کرنے والی تھی میں نے تم کو منع کر دیا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اتبعوا، اتباع کرو، جتنا رسول اللہ نے بتا دیا اتنے کو فالو کرو، ولا تبتدعوا، نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو، فقط کفیتم، کیونکہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین کافی ہو گیا، تم کو کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی، جتنا بتا دیا اللہ کے رسول نے اتنا کافی ہو گیا، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ بدعتی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بدعتی سوچتا ہے نہیں اللہ کے رسول نے اتنا کیا میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کے کروں گا۔ ہاں، بدعتی کے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو لگتا ہے اللہ کے رسول نے اتنا بتایا کافی نہیں، مجھے اور آگے بڑھ کر کے کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ایک ذہنیت اس طرح کی ہے نا، جہاں اللہ کے رسول سے کوئی دعا ثابت نہیں وہاں بھی کوئی دعا ڈال دو، ہاں، یا جتنی ثابت اس میں آگے بڑھا دو۔ میں نے دیکھا بعض لوگ وضو کے ہر عمل پہ دعا کر رہے ہیں، چہرہ دھونے کی الگ دعا، ہاتھ دھونے کی الگ دعا۔ ہاں، بدعتی کو لگتا ہے اللہ کے رسول کا بتایا وہ دین کافی نہیں، میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کے رسول سے زیادہ کروں۔ دین میں کوئی اللہ کے رسول سے زیادہ عمل نہیں کر سکتا، عمل میں بھی کوئی اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بعض صاحب آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی کا معمول پوچھا، دن بھر میں اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے بیان کیا بے اللہ کے نبی کسی دن روزہ رکھتے ہیں، کسی دن نہیں رکھتے، رات کا کچھ وقت نماز پڑھتے ہیں، کچھ وقت سوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کے معمولات تھے۔ حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا،
صحابہ کو لگا یہ کم ہے، ان کو لگا یہ کم ہے، ہم کو اور کرنا چاہیے. ان کو لگا اللہ کے رسول بخشائے اس لیے اللہ کے رسول کم کرتے ہیں، چلو ہم اللہ کے رسول سے زیادہ کر کے دکھاتے ہیں. ہاں تو ایک صحابی نے کہا میں تو بھائی کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ رہوں گا. ایک صحابی نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، بس اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزار دوں گا. ایک صحابی نے کہا میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات صرف نماز پڑھوں گا. ان کو لگا میں اللہ کے رسول سے زیادہ کریں گے. ہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے بتایا کہ 3 صحابہ آئے تھے اور اس طرح کا وعدہ کر کے گئے، اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. اللہ کے نبی سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتا کوئی. فرمایا سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. پر میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں بھی رکھتا. میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرا طریقہ چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے طریقے سے برخلاف جو چلے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جنت کے راستے پہ آپ اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، رسول اللہ کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا. پر بدعتی کیا سوچتا ہے؟ بدعتی سوچتا ہے نہیں میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جاؤں. اللہ کے رسول نے 2 عیدیں منائی، میں 3 مناؤں گا. ہاں بلکہ اب تو 3 کی اب تو چوتھی عید یاد ہو رہی ہے. یعنی یہ دین ہے کہ کھیل تماشا ہے؟ ہاں یہ دین ہے یا تماشا ہے کوئی؟ آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور میں بولوں بھائی یہ بیڈ ہٹا کر کے یہاں رکھو، کھڑکی یہاں کھلواؤ، فریج یہاں رکھ دو، کبڈ یہاں رکھو، فریج مسیری یہاں رکھو. آپ بولیں گے آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے میرے گھر میں؟ ہاں میرے گھر میں آپ اپنی مرضی چلا رہے. ہاں آپ طے کر رہے ہیں فریج کہاں رہے گی، کبڈ کہاں رہے گا، پلنگ کہاں رہے گا، ٹی وی کہاں رہے گی. آپ اپنے دین میں مجھ کو میری مرضی چلانے کی اجازت نہیں دیتے. آپ اپنے گھر میں مجھ کو میری مرضی چلانے کی اجازت نہیں دیتے، اور اللہ کے دین میں آپ اپنی مرضی چلائیں گے. جب مرضی میں آیا نئی عید ایجاد کر لیا، جب مرضی میں آیا نئی نماز ایجاد کر لی. ہاں ابھی تک یہ تھا کہ بھئی یہ 2 عیدیں، پھر ہو گیا 3 عیدیں، ابھی ایک چوتھی عید عید غوثیہ کے نام سے ایجاد کی جا رہی ہے. ہاں جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، مولوی کا پیٹ بڑھ رہا ہے، امت میں نئی نئی عیدیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں. کھیل ہے یہ؟ تماشا ہے؟ ہاں یہ اللہ کا دین ہے کہ کھلواڑ ہے کہ جب آپ کی مرضی میں آئے گا. ثواب تو بعض لوگ ایسے بانٹتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ایجنسی دی ہوئی ان کو. ہاں بعض لوگ ثواب ایسے بانٹتے ہیں جیسے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب کی ایجنسی دے دی ہے. فلاں درود پڑھو اتنے حج کا ثواب، فلاں نماز پڑھو اتنے شہیدوں کا ثواب تو کتنا دیا جاتا ہے. ہاں فلاں رات میں فلاں نماز فلاں طریقے سے پڑھ لو اتنے شہیدوں کا ثواب. کسی عمل کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس عمل پر ثواب ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف قول منسوب. ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. کسی عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ اس عمل پر ثواب ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف قول منسوب کرنا ہے. اور اگر یہ بات جھوٹی ہوئی، کسی عمل کے بارے میں آپ نے کہا اس پر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ثواب نہیں رکھا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے والے بن جائیں گے. اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذب. اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ گڑے. یہ دین ہمارا نا بہت سینسیٹیو دین ہے. اس میں نہ ذرہ برابر اضافے کی گنجائش ہے، نہ ذرہ برابر کمی کی گنجائش ہے، نہ ذرہ برابر تبدیلی کی گنجائش ہے. بہت سینسیٹیو دین ہے. ہاں یہ بالکل دلیلوں سے بندھا ہوا دین ہے، اس میں تھوڑی سی بھی ڈھیل نہیں ہے. حضرت براء ابن عازب اپنے ایک صحابی کو، اپنے ایک ساتھی کو سونے کی دعا سکھا رہے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک وجہت وجہی الیک. لمبی دعا ہے. اس کے آخر کے کلمات ہیں وآمنت بنبیک الذی ارسلت، بنبیک الذی ارسلت. یہ الفاظ آخر میں ہیں. ساتھی کو جب دعا سکھائی تو ساتھی نے کہا بے رسولک الذی ارسلت. کیا کہا؟ بے نبی کا تھا، میں ایمان لایا تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا. ساتھی نے کہہ دیا میں ایمان لایا بے رسولک الذی ارسلت، تیرے رسول پر جس کو تو نے بھیجا ہے.
تھوڑی سی تبدیلی کی تھی. برا ابن عازب نے ٹوک دیا, کہا نہیں, اللہ کے رسول نے ہم کو بے نبی کا سکھایا ہے تو تم بے نبی کا ہی پڑھو, بے رسول کا نہیں پڑھ سکتے. یہ اہل حدیثیت ہے کہ دین دلیلوں سے اتنا بندھا ہوا ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے. دین جو ہے نا وہ آسمان سے اترا ہے, اس میں کسی طرح کی موڈیفیکیشن کی گنجائش آپ کے لیے نہیں رکھی گئی کہ آپ سوچیں گے تھوڑا سا چینج کر دو. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تو آپ سوچیں میں 2 پڑھ دوں, 2 رکوع کر لیتا ہوں. ہاں, رکوع کیا ہے بھائی؟ رکوع عبادت ہی تو ہے. ہاں, رکوع عبادت ہی تو ہے. تو آج جمعہ کی نماز میں کیا خیال ہے اگر پہلی رکعت میں ایک کی جگہ 2 رکوع ہو جائے تو؟ اللہ ہی کے لیے ہوگا نا. ہاں, کہ غیر اللہ کے لیے ہوگا؟ اللہ ہی کے لیے ہوگا نا, تو ہو سکتے ہیں 2 رکوع. بھائی ایک رکعت میں ایک رکوع کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا, پورے دین میں ایک عید کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ ہاں, اگر رکعت میں ایک رکوع کے اضافے کی گنجائش نہیں تو پورے دین میں ایک نئی عید ایجاد کرنے کی گنجائش کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ ہمارے دین میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس, ترمذی کی روایت ہے, ایک آدمی آیا, اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ہاں, چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے اور درود ہو, سلامتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی غلط بات کہی تھی؟ ہے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی نا, رسول اللہ پہ درود ہی بھیجا تھا. کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو بول دے کہ یہ بدعت سیئہ تھی, درود بھیجنا بدعت سیئہ ہو سکتی ہے؟ چھینک آئی, کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہاں, عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, درود پڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس موقع پر نہیں. اللہ کے رسول نے چھینک کے موقع پر ہم کو درود پڑھنا نہیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول نے سکھایا جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے. یہ دین کا مزاج اگر آدمی سمجھ جائے نا تو بدعتوں کے پیچھے نہیں بھاگے. بھائی دین اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں چھوڑا کہ ہم اپنے سے طے کریں فلاں وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو چلو عید منا لیتے ہیں, فلاں رات میں اللہ کے رسول نے معراج کری تھی تو چلو اس رات شب معراج. دین اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نہیں چھوڑا, دین آسمان سے نازل ہوا ہے. ہاں, آسمان سے نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے, شروع میں کتنے وقت کی نمازیں دی گئیں؟ 50 وقت کی. نیچے آئے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا تجربہ ہے میری قوم کے ساتھ, آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. اللہ کے رسول کو بھی حضرت موسیٰ کی بات صحیح لگی. حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کیا دونوں نے مل کر کے نماز کم کر لی اپنے حساب سے؟ ایک چیز کو حضرت موسیٰ بھی حسنہ سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی حسنہ سمجھ رہے ہیں, تو کیا ہوا؟ وہیں پہ بیٹھ کر کے نماز کم کر لی؟ نہیں نا, واپس جانا پڑا اللہ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ دین میں اس طرح کی تبدیلی کا اختیار اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا کے کم کروا رہے ہیں. دین کی ایک ایک چیز. بھائی ہم عید مناتے ہیں نا, ہم 2 عیدیں مناتے ہیں, ہم سے زیادہ کون عید مناتا ہے بھائی؟ ہاں, ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے, سنت آ جائے تو ہم یہ بولے نہیں حدیث تو ہے پر ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے. ہم سے اچھی کوئی عید مناتا ہے؟ ہم تو اپنی عورتوں کو بھی لاتے ہیں ماشاءاللہ عید منانے کے لیے. ہاں, عید تو ہم ہی مناتے ہیں اصل میں, ہمارے مرد بھی, ہماری عورتیں بھی, ہمارے بچے بھی, ہم سب کو لے آتے ہیں. ہاں, پر اس عید کا ایک ایک عمل ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے. ہاں, ایک ایک عمل, اس حدیث کا, عید منانے کی ایک ایک سنت کہاں سے لے کر کے آتے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. عید عید قوم کی ہوتی ہے نا, عید مسلک کی نہیں ہوتی. عید کس کی ہوتی ہے؟ عید قوم کی ہوتی ہے. مسلک کی عید ہی نہیں ہو سکتی بھائی. عید عید کیوں منائی جاتی ہے؟ تاکہ سارے قوم کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں. عید قوم کی ہوتی ہیں, امت کی ہوتی ہیں. جماعت اور مسلک کی عید ہوتی ہی نہیں بھائی, جماعت اور مسلک کی عید ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جو امت کی عیدیں ہیں وہ کہاں سے اتری ہیں؟ آسمان سے اتری ہیں. انصار کے جو لوگ تھے مدینہ میں وہ 2 دن تہوار منایا کرتے تھے.
کھیل کود کرتے تھے، میلے لگتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ 2 دن کاہے کے ہیں؟ کہا یہ ہماری عید کے دن ہیں، ہم ان دنوں میں تہوار مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن تم کو دے دیے ہیں. کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. یہ جو عید ملی ہے یہ ہم نے ایجاد نہیں کی کہ کوئی امت کا کوئی گروہ ایک میٹنگ کرتے ہوئے بیٹھا کہ کوئی عید ایجاد کرنی ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں، رمضان بھر بھوکے رہتے ہیں تو رمضان ختم ہوتے عید منا لیں. ایسا ہوا نہیں. یہ عید کسی امتی کے ذہن کی اپج نہیں ہے، یہ اللہ نے آسمان سے نازل کی. عیدیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، عیدیں قوم کی عیدیں ہوتی ہیں، مسلک کی جماعت کی عیدیں نہیں ہوتی ہیں. تو بھائی یہ جو عید منائی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول نے نہیں منائی. اللہ کے رسول 23 سال اللہ کے نبی کی نبوت کے ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سال نہیں آیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی عید منائی ہو. اس لیے 2 عیدیں تو ہم مناتے ہیں. ان عیدوں کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے باقاعدہ. ہر حدیث کی جو فقہی ابواب پر ترتیب دی گئی کتابیں، ہر حدیث کی کتاب میں عید الفطر کا بھی ذکر ملتا ہے، عید الاضحیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کے احکام و مسائل بھی بیان ہوتے ہیں. اس تیسری عید کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس لیے دین جو ہے نا، دین کا مزاج سمجھیے. دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دیا آپ منائیے. اپنی ذہن سے آپ سوچ لیجئے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو چلو اس کو دین میں شامل کر لیں. نہیں، ہماری کسی چیز کو اچھے لگنے سے ہم اس کو دین میں شامل نہیں کر سکتے. کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کیا حسنہ ہے، کیا سیئہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا. ہاں، اور اللہ نے اگر کسی چیز کو حسنہ نہیں قرار دیا، ہم کو حق نہیں پہنچتا ہم اپنے طور پہ حسنہ قرار دیں. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا مجھے عمرہ کرنا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ کر کے نکلوں اور یہیں سے تلبیہ پکارتے ہوئے یہیں سے عمرہ کرنے جاؤں. ہاں، امام مالک نے کہا بھائی مدینہ والوں کا میقات ذوالحلیفہ ہے تو تم ذوالحلیفہ سے احرام پہنو اور وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے جاؤ. تو اس نے کہا لیکن ذوالحلیفہ تھوڑی دوری پر، چند میلوں کا تو فاصلہ ہے، کیا حرج ہے اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ کر کے تلبیہ پکارتے ہوئے نکلوں، یہیں سے احرام باندھ لوں. امام مالک نے کہا مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے، فتنے کا خوف ہے. تو اس آدمی نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، یہ چند میلوں کا تو فاصلہ ہے. امام مالک نے جو جواب دیا نا، ہر بدعت پہ وہ جواب فٹ آتا ہے. امام مالک نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَىٰ أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کے اور کیا فتنہ ہوگا، ایک عمل کے بارے میں تمہاری رائے یہ ہے کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں ثواب ہے، تم کو پتا چل گیا ثواب ہے، اللہ کے رسول کو نہیں پتا چلا. ہاں، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن عید منانا ثواب کا کام ہے، تم کو پتا چل گیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا چلا. ہاں، کس نے بتایا تم کو کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں مناتے ہیں؟ ابلیس نے خود آگے بتایا. کس نے بتایا بھائی کہ ابلیس کے علاوہ سارے خوشیاں مناتے ہیں؟ ابلیس کا تمہارا دوست ہے، اس نے آ کر کے بتایا ہے کہ وہ خوشیاں نہیں منا رہا. اور ذرا سڑکوں پہ جا کر کے دیکھیے حالت، آپ کو دکھائی دے گا کہ شاید اتنی خوشیاں ابلیس کبھی نہ مناتا ہو جتنا عید میلاد کے دن مناتا ہے. ہاں، یہ جو تمہارے تھرکتے قدم ہے سڑکوں پر ڈی جے کی آواز پر، یہ کیا اس سے ابلیس ناخوش ہوتا ہوگا؟ سوا ابلیس کب خوشی نہیں مناتا، اس کی دلیل بھی تم کو یا تو قرآن سے دینی پڑے گی یا تو حدیث سے دینی پڑے گی. حلوہ نہیں ہے دین، جو من میں آیا بول دیا. ہمارا دین الحمدللہ اللہ تعالیٰ نیت نہیں دیکھتا. بہت سارے بولتے ہیں بھائی نیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کی ہے. بھائی جب عمل غلط ہو تو نیت نہیں دیکھی جاتی، عمل صحیح ہوتا ہے تب نیت دیکھی جاتی ہے. جب عمل ہی شریعت کے خلاف ہو، آپ چوری کریں بولے میری نیت ہی صدقہ کر دوں تو نیت دیکھی جائے گی. ہاں، مشرکین کہا کرتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں یقربون الی اللہ زلفا، کیونکہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں. تو کیا اچھی نیت سے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ اللہ تعالیٰ جب عمل صحیح ہوتا ہے تب نیت دیکھی جاتی ہے، جب عمل ہی شریعت کے خلاف ہو تو نیت نہیں دیکھی جاتی، پھر کی نیت صحیح کی غلط ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت زیادہ عمل نہیں چاہیے، سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل، بدعت کے مطابق بہت سارے عمل کے مقابلے میں بہت برکت والا ہے. سنت میں بہت برکت ہے. 2 عیدیں مناؤ، اچھے سے مناؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی، بہت برکت ہے.
ہاں 10 عیدیں منا لو شریعت کے خلاف، اس میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخری بات بولتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھے اور شوال کے 30 یا 29 اور شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 35-36 روزے رکھے سنت کے مطابق، ثواب کتنا ہے؟ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ دوسری طرف ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دیکھا بہت دبلے ہو گئے، پوچھا یہ حالت کیوں ہو گئی تمہاری، اتنے کمزور کیوں دکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ایک حدیث سنی تھی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے وہ اتنے سالوں کے لیے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ میں نے سوچا جب روزہ اتنا فضیلت والا عمل ہے تو کیوں نہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں، تو میں روز روزہ رکھتا ہوں، کسی دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہتا۔ ہاں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا ساما من سام الدہر، جس نے پورے زمانے روزہ رکھا اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ جو سال بھر روزہ رکھے گا اس کا ایک روزہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ ایک طرف سنت کے مطابق 35-36 روزہ رکھا، ثواب کتنا ملا؟ پورا سال روزہ رکھنے کا۔ ایک طرف سنت کے خلاف پورا سال روزہ رکھا، ایک روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمارا دین الحمدللہ دلیلوں والا دین ہے۔ دلیل لاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں لاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دلیل لاؤ، انشاءاللہ تعالی۔ اہل حدیث سے زیادہ سنتوں سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہم تو صبح شام چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ مناظرے کرتے ہیں، ایک پوری عید چھوڑ دیں گے دین کی اگر ثابت ہو جائے تو۔ ہاں ہم رفع الدین اور آمین بالخیر پہ لڑتے پھرتے رہتے ہیں دن رات، اللہ کے نبی سے ثابت ہو جائے تو پوری عید چھوڑ دیں گے ہم؟ اہل حدیث سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ عید جو دین کے نام پر منائی جا رہی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین عید امت کی عید ہوتی ہے، مسلک کی عید کوئی عید نہیں ہوتی ہے۔ ایسی عید پر سوائے عذاب کے اللہ رب العالمین کی طرف سے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص دین کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ملاوٹی دین ایجاد کر لیے گئے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس ملاوٹی دین سے ہم کو بچا کر کے رکھے، ہر ملاوٹ والی چیز سے بچا کر کے رکھے، اور ملاوٹ والے دین سے بھی اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔